کہتے ہیں جی کہ آدمی اپنے والدین کے لیے، ہاں جی والدین کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک عمرہ دونوں کے لیے نہیں، والدہ کے لیے الگ اور والد کے لیے الگ۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا چاہے وہ زندہ بھی ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر بوڑھے ہو گئے معذور ہیں تم کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرا نکاح جو ہے 1992 میں ہوا تھا، اور رخصتی جو ہے وہ 2004 میں ہوئی۔ جب نکاح ہوا میں اور میری بیوی چھوٹے تھے، والدین نے نکاح پڑھوایا تھا، کیا نکاح ہو گیا؟ اتنا جلدی مسئلہ پوچھنے آ گیا یار، ابھی کچھ 10-15 سال اور صبر کر لیتے۔ 2004 میں رخصتی ہوئی ہے جناب کی، اور 2018 میں مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچپن میں والدین نکاح پڑھائے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ولی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امام جب مطاف میں نماز پڑھاتا ہے تو خانہ کعبہ کے صحن میں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک ہے نماز ہو جانا، ایک ہے نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اس کے لیے حکم ہے کہ آپ جتنا زیادہ قریب جا سکتے ہیں تاکہ صفیں متصل رہیں۔ مثلا آپ مطاف میں جا کے نماز پڑھیں تو صفیں کعبے تک متصل ہو جائے گی، اس کے بعد جو صفیں ہیں پھر ان میں پڑھیں، اس کے بعد جو ہے پھر ان میں پڑھیں۔ ایک ہے نماز ہو جانا، وہ تو اگلی صف نظر آ رہی ہے نماز تو ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی کمپنی میں ایک ملازم ہے کینٹین کا، تو کینٹین کے لوگ اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے ہیں، مالک پوچھے کوئی حاجت نہیں، لیکن بہتر ہوتا ہے کہ مالک سے کہہ دو۔ پیدا ہوتے ہی اگر بچہ مر جائے اس کے نام کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے حکمت ہے نا کہ 7ویں دن عقیقہ بھی کرو اور نام بھی رکھو۔ وہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تو نام کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جنازہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ماں کے پیٹ سے زندہ نکلا ہے پھر جنازہ ہوگا، چاہے 1 دن کا بھی ہو۔ بارش کی وجہ سے امام صاحب نے دوسری منزل پہ نماز پڑھی، سب کی نماز ہو گئی ہے، تو ان سے زیادہ وہ عالم ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نماز نہ ہو تو وہ ساری مخلوقات کی لاکھوں لوگوں کی گناہ اپنے سر پہ رکھیں گے۔ یہ تمہارے علاقے کے مولوی نہیں ہیں کہ گلے میں پگڑی ڈال دی تو مولوی بن گیا، یہ تو علماء ہیں۔ یہاں کے جتنے امام ہیں، مدینہ پاک کے ہوں، مکے کے ہوں، مسجد قباء کے ہوں، یہ سب بڑے الحمدللہ چوٹی کے علماء ہیں، اور باقاعدہ استاد ہیں، مدرس ہیں، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی مدرسے میں، کوئی یونیورسٹی میں اور افتاء پہ، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ کہاں نماز ہوگی کہاں نماز نہیں ہوگی۔ تم بلا وجہ سے اعتراض ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو یا نمازیں پڑھنے آئے ہو؟ کہتے ہیں کہ تبلیغی حضرات جو ہیں آیات جہاد جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت جو ہے یہ بھی جہاد ہے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو۔ نفس کے خلاف جہاد کیسے ہوگا جب اس کی نافرمانی کرو گے؟ اور جب دین کے کام کے لیے نکل رہے ہو یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد صرف قتل ہونے کا نام تو نہیں ہے۔ جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے، نفس سے بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد قلم سے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک کہتی ہیں تمہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو تم اسی پہ اعتراض کرتے ہو۔ کبھی فلم والوں پر بھی اعتراض کیا، کبھی تم نے کسی کلب پر بھی اعتراض کیا، کبھی تم نے آج کل جو بے دینی کی وبا پھیل رہی ہے اس کے خلاف بھی کام کیا ہے۔ اگر وہ بیچارے محنت کر رہے ہیں
اور ان کی محنت سے اللہ کا شکر ہے لاکھوں لوگوں کے گھر بچ گئے، لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی، لاکھوں بے نمازی بن گئے، لاکھوں لوگوں کی شکلیں اور لباس بھی سنت کے مطابق ہو گئے۔ تو اگر تم ان کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو، اعتراض کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ ان کا تو بڑی خدمات ہے۔ ابھی مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا، ابھی یہ میں آیا ہوں نا، ابھی مجھے ایک آدمی بتا رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ بھائی عبدالوہاب صاحب اور آپ کٹھے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے خوش ہو کے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، ہمیں تو بھائی خواب ہی نظر نہیں آتے ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وضاحت فرمائے، ملنا ہے آپ نے، وہ تو فوت ہو گئے، کیا وضاحت فرمائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اپنے بارے میں وضاحت کرو کہ تم کون ہو۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، انہوں نے تو قرآن 750 کتابوں کے مصنف تھے حضرت تھانوی۔ تو انہیں کیا سمجھا ہے وہ کوئی بستی کا مولوی تھا؟ اور دنیا کا کوئی فن نہیں جس میں حضرت نے کتاب نہ لکھی ہو۔ اچھا اللہ کی شان دیکھو کہ عورتوں کے لیے بھی کتاب لکھ دی، بہشتی زیور۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت یہ آپ نے عورتوں کے لیے بہشتی زیور کیوں لکھا؟ انہوں نے آپ دوزخی زیور لکھ لو۔ تمہیں اگر بہشتی زیور سے چڑ ہے تو کوئی جہنمی زیور لکھ لو، جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، قرآن کا ترجمہ لکھا، انہوں نے تصوف پہ کام کیا، انہوں نے اصلاح پہ کام کیا، انہوں نے لوگوں کو اللہ کا راستہ بتلایا، دین کا کام سکھلایا۔ اب تم ان کے بعد اب ان کی ہسٹری دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک عورت کے 4 بیٹے ہیں، اس نے اپنی زمین جائیداد میں سے 2 بیٹوں کو دیا ہے، 2 کو نہیں دیا، تو یہ سیدھا جہنم والوں کا کام ہے۔ ایک آدمی حضور پاک کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ باغ جو ہے نا، میرا ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے، ہر وقت میری خدمت میں رہتا ہے، یہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اور میں نے اسی جیسا ہدیہ باقی اولاد کو دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی باقی کو تو نہیں دیا۔ انہوں نے لا اشد ظلم ہے، اور میں ظلم پہ کبھی گواہ نہیں ہوں، تو جب تک ان کو حصہ نہیں دے گی یہ ظلم ہے۔ ایک عورت نے طواف کیا، واجب الطواف بھی پڑھے، پھر گم ہو گئی، ہوٹل پہ چلی گئی، صفا مروہ نہیں کیا، اگلے دن مسجد عائشہ سے دوبارہ ہوٹل اس کو مل گیا، صفا مروہ نہیں ملا۔ ایک بکری دم ادا کرو، کبھی نہیں بھولے گی انشاءاللہ۔ وہ تو دوسرا عمرہ ہے جو مسجد عائشہ سے کیا، پہلے میں تو اس نے صفا چھوڑ دی ہے نا۔ اگر کسی نے حل کرانے سے پہلے احرام کھول کے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، 1 گھنٹے کے بعد اس نے حل کرایا، انشاءاللہ کوئی دم نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ 4-5 ریال خیرات کر دو۔ کہتے تھے کہ مسجد الحرام کے اور مسجد نبوی کے حدود کہاں تک ہیں لکھے ہوئے ہیں، جا کے پڑھ لو۔ سارے کام میرے ذمہ تو نہیں ہے نا، نقشے بنے ہوئے ہیں، باہر باقاعدہ کمپیوٹرائز نقشہ لگا ہوا ہے، حرم میں بھی نقشہ لگا ہے، کہاں تک حد ہے، کہاں شمال ہے، کہاں جنوب ہے، ہر کام تم دوسروں پر چھوڑ دیتے ہو۔ اگر حالت احرام میں وضو کرتے وقت، داڑھی دھونے کے وقت بال گر جائیں، کوئی حد نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی صدقہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، بال کٹانا منع ہے، منڈانا منع ہے، توڑنا منع ہے، جو گر جائے وہ تو مردہ بال ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں گرتا۔
1.5 سال پہلے میں نے تعلیم مکمل کر لی ہے لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، یہ مسئلہ ساری دنیا کو درپیش ہے۔ بہرحال ہر مسئلے میں اللہ کی طرف رجوع کریں، روزانہ 2 رکعت نماز پڑھا کرو، اور اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ اللہ مشکل حل کر دیں گے۔ کہتے جی کہ حرم مکی اور مدنی میں نمازوں کے درمیان میں صفوں کا فاصلہ رہتا ہے، تم کوشش کرو نا صفوں کا فاصلہ کم کرنے کی۔ وہ تو کہتے ہیں امام سووا استووا سد الخلل تراصوا، وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تو اپنا حق ادا کر چکے، اب تمہارے ذمہ ہے پکڑ کے آگے لے جاؤ لوگوں کو۔ اگر کسی نے صفا مروہ کے 7 چکروں کے بجائے 14 چکر لگا لیے وہ ہو گئی انشاءاللہ۔ چائنا نمک جو ہے استعمال کھانے میں ٹھیک ہے؟ کسی حکیم سے پوچھو، مجھے کیا بتایا، مجھے تو نام بھی آج سنا میں نے، چائنا نمک۔ ایک عورت کو احرام کی حالت میں حیض ہو گیا، واپس بھی چلی گئی، اس پہ عمرہ بھی قضا ہے اور دم بھی لازم ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ عمرہ کے ایجنٹ ہیں وہ ہمیں جب پیکج دیتی ہیں تو ہوٹلوں کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، تم جانو وہ جانے، میں کیا کروں۔ کالے کپڑے کی شلوار بنانا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، کسی کپڑے کی بنا لو، معنی یہ ہے کہ اس کو یعنی سوگ سمجھ کے نہ پہنو، ویسے لاکھ دفعہ پہنو۔ بہن بہنوئی کے ساتھ 2 بہن عمرے پہ آئیں، بہرحال جائز تو نہیں ہے، آ گئی تو اللہ قبول فرمائے۔ بہنوئی بھی کوئی محرم تو نہیں ہوتا، آج تم مر جاؤ تو نکاح کر سکتا ہے، آج طلاق دے دے پھر بھی تم سے نکاح ہو سکتا ہے، محرم تو وہ ہے جسے نکاح نہ ہوتا۔ اور سب سے خطرناک تو یہی بہنوئی ہوتے ہیں۔ اگر عمرے کے طواف میں کندھا ننگا کرنا بھول گئے کوئی بات نہیں، اگر والدین دنیاوی شہرت اور لوگوں کو دکھلاوے کی غرض سے نکاح نہ کروائیں، نوجوان اصرار کرے، والدین نہیں مانتے تم جا کے نکاح کر دو، اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے بچاؤ۔ ان کو 2 علماء اکٹھے کر کے بھیجو، ان کو جا کے سمجھائیں، نہ سمجھیں تم شادی کر لو۔ غلاف کو ہاتھ لگایا تھا، کوئی دم نہیں، اولاد نہیں ہو رہی، پہلے چیک اپ کروائے، اور اس کے بعد جو قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، جو بھی یاد ہو وہ دعا مانگتے رہیں۔ وطر میں دعا قنوت نہیں آتی، تو جو بھی آتی ہے دعا وہ پڑھتے رہو۔ رکن یمانی یمن کی جانب ہے اور وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ امام شافعی کے نزدیک اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ حلال ہے، تم نے غلط سنا ہے۔ امام شافعی اور امام احمد حنبل کا نزدیک ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے۔ بول ما یوکل لحمہ کہتے ہیں علماء نے کتابوں میں باب باندھے، اور ان کے نزدیک اونٹنی کا پیشاب جو ہے وہ بھی حلال ہے۔ اور وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ مدینہ پاک میں کچھ لوگ آئے، اصل میں وہ منافق تھے، اب ظاہر تو کلمہ پڑھ رہے تھے نا، لیکن کچھ دن رہنے سے ان کے پیٹ جو تھے وہ بڑھ گئے، اللہ معاف کرے۔ تو حضور نے ان کو حکم دیا صحابہ کو کہ ان کو جہاں بیت المال کے اونٹ ہیں نا وہاں لے جاؤ، ان کو جو بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کو اونٹنیوں کا دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ۔ انہوں نے جا کے اونٹنی کا دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیتے رہے، چند دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گیا تو ان ظالموں نے اس بیت المال کے اونٹوں کا رکھوالا جو تھا اس کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں بھی چھریاں ماری،
اور جتنے بیت المال کے اونٹ تھے وہ بھی لے کے بھاگ گئے۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ وہ جہاں بھی ہیں پکڑ کے لے آؤ۔ صحابہ نے تیز رفتار اونٹوں سے اور گھوڑوں سے ان کا تعاقب کیا، پکڑ کے لے آئے۔ حضور نے حکم دیا ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے کہ دھوپ میں ڈال دو اور ان کی آنکھوں میں بھی سرائیاں ڈالو، اندھا کرو، جیسے انہوں نے ہمارے اس کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آ گیا کہ کسی کو وہ سزا نہ دو جو اس نے کیا ہے، بلکہ اب ایک ہی سزا ہے کہ لا قوت الا بالسیف، قصاص تلوار سے ہوگا بس۔ ورنہ پہلے یہ تھا نا کہ اگر اسے پتھر مار کے سر کچلا ہے تو پتھر مار کے سر کچلو۔ پھر ایک ہی حکم ہو گیا کہ چاہے اس نے کچھ بھی کیا ہو، اس کا قصاص لینا ہوگا تو تلوار سے۔ اسی میں حکمتیں ہوتی ہیں خدا کے لیے، کچھ حدیث قرآن دیکھیں نا، اب فیصلہ ہو گیا کہ بھی قصاص تلوار سے۔ کیوں؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی لڑکے کو بدفعلی کر کے مار دیں تو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے؟ کوئی درندے 7 سال 8 سال کی لڑکی سے زنا کر کے مار دیں تو قتل کیا جائے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک تو وہ منافق تھے، دوسرا وہ بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے حضور نے علاج بتایا تھا۔ اس کے بعد کہیں ثابت ہو گیا کسی صحابی نے اونٹنی کا پیشاب یا دودھ پیا ہو، دودھ پیتے تھے پیشاب تو نہیں پیا، اس لیے امام صاحب کے نزدیک حلال نہیں ہے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے، کسی اور آدمی کی زمین میں ہے، ہم بڑی بنانا چاہتے ہیں، نہیں دیتا، چھوڑو تم کسی اور جگہ بناؤ، کوئی لڑائی تو نہیں لڑنی، اللہ کا گھر بنانا ہے تو جھگڑے کے ساتھ بنانے کا کیا فائدہ؟ وہ نہیں بناتا، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، تو کیا مطلب خدا کو خود جواب دے گا۔ ہمارے ایک بھائی عمرے پہ آئے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اللہ ان کو عمرے کی برکت سے اس عذاب سے چھڑائے۔ فقہ حنفیہ کسے کہتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی فقہ کو فقہ حنفیہ کہتے ہیں۔ اب یہ کوئی سوال ہے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ایک نماز کا ثواب جو پورے مکے میں 1 لاکھ ہے، پورا مکہ مسجد الحرام۔ قرآن کہتا ہے کہ حج تمتع اور قران کن کے لیے ہے؟ لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، جن کے بچے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ یہاں کسی کے بچے تھوڑے رہتے ہیں۔ نماز وتر تہجد کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، لیکن خطرہ ہو تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لو۔ اگر طواف کے بعد خانہ کعبہ کے چھونے سے خوشبو لگ جائے تو دم دینا ہو، اگر احرام میں ہو اور پورے ہاتھ میں لگ جائے پھر دم دینا ہو، تھوڑی سی تھی 2 ڈالی کوئی دم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک سے کیا مراد ہے کہ عالم الغیب اللہ کی صفت ہے۔ اب اگر حضور کو یا نبی کو یا ولی کو عالم الغیب سمجھے تو یہ شرک ہے۔ پہلے 6 دن مکے میں، 10 دن مدینے میں، پھر دوبارہ 10 دن مکے میں نماز قصر پڑھیں گے۔ ایک آدمی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نفلی طواف کے بھی 7 چکر ہوتے ہیں، اس لیے کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3 چکر لگا، کوئی طواف نہیں ہوا۔ اب قضا کیا کرے گا؟ آئندہ احتیاط کرے، تو ہوا ہی نہیں طواف۔ لیکن اصول یہی ہے کہ جب شروع کر دیا تھا واجب ہو گیا، اس کی قضا کریں۔ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کا خوابگاہ کو الگ کر دینا، جہاں بالکل یہی حکم ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو الگ سنائیں، ماں باپ کے ساتھ نہ سنائیں۔ حرم میں جوتے کیبن میں رکھے، لیکن پھر مجھے وہ نہیں ملے، پھر انشاءاللہ مجھے ملنا چاہیے، اکٹھے ڈھونڈیں گے۔ کہتے ہیں جی حضرت جنگوی کی جماعت کے بہت لوگ شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ کہتی ہے جی کراچی سے ایک لڑکی کہ ہمارے گھر میں جنات ہیں، مجھے اور میری بیٹی کو سونے نہیں دیتے، تو اس کے لیے علاج یہ ہے کہ گھر والے اکٹھے بیٹھ کر
ایک بڑا پانی کا پیالہ رکھ لیں اور سورۃ البقرہ پڑھتے رہیں، دم بھی کرتے رہیں۔ وہ پڑا ہوا پانی جو ہے سب پہ ڈالیں اور پئیں اور پورے گھر میں چھڑکیں، انشاءاللہ جنات چلے جائیں گے۔ میں نے عمرہ کیا، سارے ارکان پورے کیے، حلق نہیں کرائے۔ ارکان کہاں پورے کیے؟ حلق تو کرایا نہیں تم نے۔ حلق بھی کراؤ، دم بھی ادا کرو۔ چاروں طرف سے کاٹے تھوڑے تھوڑے، دم تو نہیں پڑے گا لیکن بال پھر کٹوا دو سارے، کیونکہ تم نے کٹوائے تو ہیں۔ بہرحال دجال کب اور کہاں قیامت سے پہلے آئے گا، اللہ عالم کب آئے گا۔ دجال کے ماں باپ ہوں گے، کیوں؟ ورنہ تم اس کو بیٹا بنانا چاہتے ہو کیا؟ اس کا کوئی علاج ہے نہیں، بغیر ماں باپ کے وہ اوپر سے ٹپکے گا، اس کے بھی ماں باپ ہوں۔ میرے بھائی پاکستان سے آئے، میں یہاں ان کے ساتھ جیلانہ گیا، واپسی کے لیے کچھ حضور حرم سے پہلے کچھ دیر کے لیے سواری سے اترا، کوئی حرج نہیں، جیلانہ جانے سے کوئی عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، نہ وہ میقات ہے، وہ تو ہل ہے کہ اگر عمرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ ہم مکے سے مدینہ شریف واپسی میں میری وائف نے حیض کی وجہ سے عمرے کی نیت نہیں کی، مکہ شریف کوئی بات نہیں، اس کے لیے جب پاک ہو پھر طواف کریں، نہیں کی چونکہ تو اب اس پہ کچھ نہیں ہے انشاءاللہ۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام کہاں سے باندھیں؟ آپ حدیبیہ سے باندھیں، عرفات سے باندھیں، جیلانہ سے باندھیں، مسجد عائشہ سے باندھیں۔ کہتے کہ جی جب سارے امام ٹھیک ہیں تو پھر کسی ایک کی اقتداء کیوں کریں، تو تم سب کی کرو۔ اگر تمہارا اتنا علم ہے کہ تم سارے اماموں کے ادلہ، ان کے دلائل یاد رکھ سکتے ہو، تو تمہیں کسی امام کی ضرورت ہی نہیں، تم خود مجتہد ہو۔ اور اگر ضرورت ہے تو پھر تقلید ایک کی ہوگی۔ اب آپ نماز پڑھیں، ایک امام کے پیچھے پڑھیں گے یا ہر دروازے پر ایک نیا امام کھڑا کریں؟ امام تو ایک ہی ہوگا۔ عمرہ کر لیا، نفل نہیں پڑھا، آپ پڑھ لو، باقی قبول نہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے قبول فرمائیں چاہے نہ فرمائیں۔ اگر تمہارے اعمال عمرے کے بعد ٹھیک ہو رہے ہیں تو سمجھو قبول ہو گیا ہے۔ جو اہل بدعت ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، شیعہ کے گھر سے پکا ہوا کھانا نہ کھائیں تو بہتر ہے، کیونکہ وہ اکثر وہ بھی بدعات کے کونڈے شونڈے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ چاند پہ جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں، چاند آسمانوں پر تو نہیں ہے، قرآن تو کہتا ہے آسمان پہ کوئی نہیں جا سکتا، لا تفتح لہم ابواب السماء، چاند تو بہت نیچے ہے۔ شریعت کے مطابق جب سفر 48 میل ہو یا 78 کلومیٹر ہو پھر مسافر ہوتا ہے، لیکن وہ سفر تمہارے گھر سے نہیں گنیں گے، تمہارے شہر کی حدود ختم ہونے سے شمار ہوگا۔ اکیلے نماز پڑھیں 1 لاکھ ملے گا، حافظ کو ملے گا۔ میرے ساتھ ایک مولوی نے فراڈ کیا تو اللہ کو جواب دے گا، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ فیصل آباد کے پتہ نہیں کیا امام اور قاری نے فراڈ کیا، اللہ ہدایت دے، بھی میں کیا کر سکتا ہوں مجھے بتاؤ۔ جس آدمی کو جی امام بھی ہے مولوی بھی ہے پھر بھی وہ فراڈ کر رہا ہے، اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد عورت اپنے بالوں کو کنگھی کر کے پیچھے، کنگھی نہیں ایسے ہاتھوں سے پیچھے لے جائے، جہاں اس کے بالوں کی انتہا ہو جائے وہاں 1 پور کے برابر سارے بال کاٹ دے تاکہ سارے بال کٹ جائیں۔ یہ نہیں کہ ایسے چوٹی پکڑ لیں۔ طواف کی 2 رکعت عصر کے بعد نہ پڑھیں، افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر دونوں نے طواف صفا کر لیا ہے تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں،
نماز جنازہ میں امام کے آگے لوگ ہوتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی، پورے مکے میں 1 کا لاکھ ملے گا۔ پاکستان والے جو ہیں کعبہ شریف کے کس کونے کا رخ کرتے ہیں، کمپس نکال کے دیکھ لیں، ویسے ہمارا جانب مغرب قبلہ ہوتا ہے۔ کہتے لوگ جوتے پہن کے چلتے ہیں، اگر پاک ہوں تو کوئی حرج نہیں، دوران طواف نظر نیچے رکھیں۔ اگر بندے نے عمرہ کیا، سر نہ مڈوائے، غلطی سے ہوٹل جا کے سو جائے، تو اب کپڑے اتار کے احرام باندھ کے سر بھی مڈائے اور دم بھی ادا کریں۔ اگر عورت کو ماہواری ہے تو عمرہ نہیں کر سکتی، تو مسجد میں بھی نہیں آ سکتی، طواف کیسے کرے گی؟ نہ کرے۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا، کیونکہ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے خاندان پہ بڑے احسان ہیں۔ پھر علامہ اظہر شاہ صاحب، ان کے سے بھی ہمارا الحمدللہ تعلق رہا ہے، انظر شاہ صاحب سے، اور آپ ان کے چھوٹے بیٹے شاہ کیسر کی بیٹی ہیں۔ اللہ پاک آپ کا عمرہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے دینی دنیاوی مقاصد پورے فرمائے اور ہر قسم کے شرور سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ کہتے ہیں کہ جب چاند گرہن لگا ہو، جو عورت حاملہ ہے اس کا چاند گرہن سے کوئی تعلق نہیں، یہ جاہلوں کی عقیدت ہے۔ حضور پاک جب معراج پہ گئے تھے تو جس پہ آپ نے براق پہ سواری کی، وہ حضور نے فرمایا کہ وہ گدھا سے بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی تھی۔ ہم طائف جا رہے ہیں، طائف میقات ہے، واپسی پہ عمرہ ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا دوڑا، اپنے سر پہ بسترا خود پھیر لیا، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یا رسول اللہ، اگر غائبانہ کہا جائے اور اعتقاد بھی یہ ہو کہ یہ میری ندا پکار حضور سن رہے ہیں یہاں سے بھی، تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ سے دعا سننا اللہ کی صفت ہے، سمیع دعا وہ ہے۔ آپ دور سے درود شریف پڑھا کریں، وہ حضور پہ پہنچایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ 2012 میں حج میں طلوع ہونے کے بعد پتہ نہیں کیا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد کیا ہے، کیا حکم ہے، طواف میں بے ہوش ہو گئے، صفات نہیں کی، وہ بعد میں عمرہ قضا کریں یا ان کی دم دے دو۔ متحدہ مجلس عمل آپ جانتے ہیں، اگر دین کا کام کریں تو صحیح ہے، دین کے خلاف کام کریں تو غلط ہے۔ حالت احرام میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ حرام تو پہلے بھی تھا نا، بھائی احرام سے ڈبل ہو گیا۔ میں عمرے کے لیے خاندان سے، ایک 10 ماہ کی بچی بھی ہے، وہ نماز میں ضد کرتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسے ہے، جائز ہے، مجبور ہیں آپ۔ میقات وہ ہیں کہ جن سے احرام کے بغیر آپ نہیں گزر سکتے، اور حل وہ ہے جو حدود حرم کے باہر۔ حالت احرام میں رکن یمانی کو ہاتھ لگائیں، بالکل۔ اگر کوئی آدمی تہجد کی نماز، فجر کی نماز، اشراق ایک وضو میں پڑھے، اگر اس کا وضو موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بھائی نے ہوٹل سے عمرہ کیا ہے، ہوٹل سے کوئی عمرہ نہیں ہوتا، جو کیا ہے آئندہ غلطی نہ کرو۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو حضور پاک نے بوسہ دیا ہے۔ جس چیز کو حضور بوسہ دے اور جنت سے آیا ہو، اس کے بعد فضیلت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور قیامت میں بھی یہ انشاءاللہ جو بوسہ دیں گے ان کی شفاعت کرے گا۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحدود الله ما ذاك أمر إلا فرجه الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحب من يحبك وحب عمل من يقربنا إلى حبك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. اللهم اصرف عنا وعن أولادنا وأخواننا وبلادنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وظلم الظالمين. یا قوی یا عزیز یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری عمرہ عبادات منظور و مقبول فرما. یا اللہ سب کو ثمرات و برکات نصیب فرما. یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مدرسے ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، ان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى